بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، معزز طلبہ، ہمارا آج کا سیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ یہ سارے ہی سیشن امپورٹنٹ رہیں گے، لیکن بنیادی اعتبار سے چند چیزیں ہوتی ہے جو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات بالکل اطمینان کے ساتھ، الہامات کے ساتھ سنیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر کوئی کہیں مصروف ہے اور جو ہے اپنی مصروفیت کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو بہتر رہے گا. لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ کر سن لے، بیمار ہیں تو سنتے رہے، آرام کریں. ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. اس ڈسکلیمر کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں کہ میں یا ہماری ٹیم میں سے کوئی بھی سیوی رجسٹرڈ نہیں ہے، اور ہم کسی بھی طرح کے کال پرووائڈ نہیں کرتے. نہ ہم کل کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، نہ آئندہ کل کرنے والے ہیں. تو اس لیے تمام حضرات جو ہے بات ذہن نشین کر کے ہمارے پاس کسی بھی طرح کے کوئی بھی کال کے ریلیٹڈ رہنمائی اگر ہم سے چاہتے ہیں تو یہ ہونے والا نہیں ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم آپ کو بریانی بنانا سکھا دیں گے، بنانا خود کو ہے. آپ کو بناتے کہتے ہیں، یہ بتا دیں گے کہ کون سا مسالہ کتنا دینا ہے، یہ بھی بتا دیں گے کس طرح دینا ہے، یہ بھی بتا دیں گے. بنانا آپ کو خود کو ہے. تو آواز بریک ہو رہی تھوڑی سی. آواز کچھ سبھی کو بریک سنائی دے رہی. جی آپ ایک بار ابھی آواز ریجوائن کر لیں گے. جی آواز بریک آ رہی. صحیح ہے. جی آ رہی ہے الحمدللہ. ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا آج کا سیشن ہے فاؤنڈیشن آف انویسٹنگ. فاؤنڈیشن آف انویسٹنگ، یہ فاؤنڈیشن آف انویسٹنگ جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کہاں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، یہ اسی کے اندر آتا ہے. یہ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا فاؤنڈیشن آف انویسٹنگ کے ریلیٹڈ. آج اس کا ایڈوانس حصہ ہے، یہ اس کا آگے کا حصہ ہے. کہ کل ہم نے یہ جانا تھا کہ انویسٹ کرنا چاہیے. آج ہم تھوڑا اس سے آگے جانیں گے کہ کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں، کیسے کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں، کیا شرعی طریقہ ہوتا ہے، کہاں پر جائز طریقہ ہے، کہاں نہیں ہے. اس سلسلے میں تھوڑا سمجھیں گے. یہ شرعاً کوئی شرعی کلاس نہیں لے رہے، اسلامک فائنینس پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک اوپر کا رہے گا انشاءاللہ. اس کا آپ حضرات سمجھ لے کہ یہ اسی کا کل کا پارٹ کا ہی حصہ ہے. آپ دونوں کو ملا کر ایک ہی سیشن بنا سکتے ہیں، لیکن جب آپ سیشن گے، ووٹ بنائیں گے، تو اس میں یہ ڈال دیجیے کہ پارٹ 1 پارٹ 2 طرح کے بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا انویسٹنگ ہم نے کرنا تھا، انویسٹ کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ انویسٹ کہاں کریں، ویئر ٹو انویسٹ، انویسٹ کرنا چاہیے ہم جو ہے انویسٹ کرے، کہاں پر کرے، کیسے کرے، یہ سوال ہے. انویسٹمنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دنیا کے آٹھوں عجوبہ ہے یہ انویسٹمنٹ. لیکن یہ کیسے، حضرت کہاں کرنا آواز ہے. صحیح نہیں آ رہی ہے. آواز ابھی بھی صحیح نہیں ہے، سب کے ساتھ سیم پرابلم ہے. جی اٹک اٹک کر آ رہی ہے. میری
بھی میری آواز صحیح ہے؟ ابھی جی audible جی آ رہی ہے. پہلے جی کے حضرت جیسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ آ رہی آواز برابر صحیح ہے؟ آواز ابھی تک آ رہی ہے. جی جی کیا معلوم کیا ہو رہا ہے، پریشانی سیم جگہ پہ تو بیٹھا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہم انویسٹ کہاں کرنا چاہیے، کیسے کریں، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے. تو آپ کے حساب سے اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں سب سے بہترین انویسٹمنٹ کہاں ہو سکتی ہے، کوئی بتائیں گے؟ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہ ہونا چاہیے تو بتائیے، کوئی ہے اگر آپ میں سے کچھ بتانا چاہ رہے ہو تو. السلام علیکم. ذہن میں ہے تو بتائیے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی لکھ نہیں پا رہے کوئی بھی. اچھا، لکھنے کا آپشن بھی بند کر دیے کیا؟ یہ چالو رہنے دے حضرات، لکھنے والا آپشن کم سے کم جب بولا جائے تبھی لکھیے، ورنہ پورا سسٹم ہی بند کر دیں گے. دیکھیے، زمین گولڈ ٹاٹا میں اور کہاں پر ہو سکتا ہے بتائیے؟ سونا، شیئر مارکیٹ جہاں منافع زیادہ ہو، زمین، ایس آئی پی، لینڈ، شیئر مارکیٹ، مکان، دکان، پراپرٹی، یہی سب دکھ رہا ہے. روزمرہ کی ضروریات میں ٹاٹا پاور، سب 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 ماشاءاللہ سب ایک جیسا ہی. آخرت کے لیے بھی ایک صاحب نے لکھا ہے، بزنس، گولڈ، لینڈ، میوچل فنڈ اور اللہ 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 کے راستے میں. یہی سکھانے کے لیے آپ کے پاس، یہی سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں. زکریا خان صاحب لکھے ہیں، صحیح بات ہے. آپ ہی ہم سے سب سے اچھا شیئر مارکیٹ. اوکے اوکے اوکے. کرپٹو بھی کسی نے لکھا ہے، کرپٹو تو حرام ہے صاحب، ہمارے یہاں کرپٹو کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. اب کوئی صاحب اگر جائز قرار دیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے. تھوڑی بہت جو معلومات ہے میری اس حساب سے صحیح نہیں ہے، باقی آپ سب کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے. یہ مفتی صاحب نے جواب دی، مفتی فیروز انعامی صاحب نے بڑے اچھے جواب دیے. دیکھیے مفتی صاحب، آپ کی بات ہم نے بھی پڑھ لی ہے. بیسٹ انویسٹمنٹ کیا ہے جی؟ انویسٹ ان یور سیلف. انویسٹ ان یور سیلف. سب سے بہترین انویسٹمنٹ کون سا ہے جی؟ انویسٹ ان یور سیلف. آپ خود کے ذات پر، آپ کی اپنی ذات پر جو انویسٹمنٹ ہوگا وہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. سب سے بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ذات پر انویسٹ کریں، خود کے ذات پر، خود پر انویسٹ کریں. دنیا میں آپ کو بہت ساری چیزیں انویسٹ کرنے کے لیے ملیں گی، لیکن آپ کا اپنا وقت، آپ کی توانائی، ذہنی صلاحیتیں، یہ سب کو، ان کو بہتر جگہ پر استعمال کرنا، یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. ایک جب آپ خود پر انویسٹ کریں گے تو آپ ایک مضبوط، با اعتماد، کامیاب انسان بن جائیں گے. زندگی میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کی خود کی ذات سنور جائے.
دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے اندر بہتری لانا، یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے. یہ آپ اپنے اس بیسٹ انویسٹ ان یور سیلف کو، اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا اس پر تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں. سب سے بڑی چیز، سب سے پہلا کہ انویسٹ ان یور سیلف میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے کنٹینیوس لرننگ، کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ سیکھنے کا ایک مزاج بنا لینا. ہمارا سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ کچھ نئی مہارتیں، کچھ نیا علم، کچھ تجربات ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. اور یہ ہمیں مضبوط، طاقتور بناتا ہے، ہمیں ایک سوچنے والا، سمجھنے والا اور ہماری اپنی ذات کو بہتر بناتا ہے. سمجھ رہے؟ آپ لرننگ کے اندر، سیکھنے کے معاملے میں مسلسل سیکھتے رہے. اس معاملے میں چاہے آپ کتابیں پڑھیں، آپ کوئی کورس کر لیں، چاہے آپ کسی ماہر کے پاس بیٹھ کر سیکھتے رہیں، کچھ بھی ہو، ہمیشہ سیکھتے رہنے کی مزاج بنا لینا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ سیکھنا ہے. یہ سیکھنا جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جو انسان سیکھنا بند کر دیتا ہے وہ شخص برباد ہو جاتا ہے. اس لیے سیکھنے کا مزاج بنا لینا چاہیے ہمیشہ. دوسری چیز کیا ہے جی؟ سیلف ڈیولپمنٹ. یہ سیلف ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ذاتی ترقی، آپ کی ذات کے اندر ترقی. یہ جو وہی بات ہے لرننگ کے اندر جو میں نے کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ بتایا، اسی کے اندر کیا ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کے بھی مختلف کورسز آتے ہیں، کہ کمیونیکیشن سکلز آتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آتے ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں. یہ تربیت سے حاصل ہوتے ہیں. یہ آپ کو یہ مجھ کو، آپ کو، ہم تمام کو سیکھنا پڑتا ہے. یہ صرف تعلیم سے نہیں ہوتا ہے. یہ صرف میں آپ کو بول دوں گا، آپ ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے مسکرانا ہے، ایسے باتیں کرنی ہے، یہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر. یہ ہم جب کسی بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس، کسی جانکار کے پاس، ضروری نہیں ہے کہ اللہ والے کے پاس ہی جا کے سیلف ڈیولپمنٹ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کسی ایسے ماہر بندے کے پاس جا کے بیٹھے جو ڈیولپمنٹ کے معاملے میں بہت ترقی یافتہ ہو. تو اس لیے خود کے اندر سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ انویسٹ کرنا چاہیے. اس سیلف ڈیولپمنٹ کے الگ الگ کورسز بھی آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا بھی، کمیونیکیشن اسکل ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے. آپ سیلف ڈیولپمنٹ کر کے آپ اگر دیکھیں گے، یا سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کر کے آپ اگر گوگل میں ڈالیں گے تو بھی آپ کو بہت ساری مل جائیں گے. سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر بہت کچھ مل جائیں گے. اور یہ آپ یقین جانیے، سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ ہمارے مدارس سے بہتر کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے، کہیں بھی نہیں. لیکن یہ باقاعدہ ایک کورس کر کے نہیں بتایا جاتا ہے. اسی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے تربیت کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی. احتساب کا مادہ ہونا چاہیے. احتساب سب سے امپورٹنٹ ہے. میں اپنی زندگی کے ہر پہلو کو محاسبہ کروں کہ میں کتنا صحیح کر رہا ہوں، کتنا غلط کر رہا ہوں. کوئی بندہ آپ کو بتائے یا آپ خود سے انالیسس کریں، خود کے احتساب کریں، دونوں ضروری ہے. آپ اپنے کسی محسن سے پوچھیں کہ بھائی اس معاملے میں آپ میری مدد کیجئے، آپ مجھے بتائیے کہ مجھ میں کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اندر ان کو درست کروں. یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ ہمارا معاملہ تھوڑا سا الٹا ہوتا ہے. ایک تو بتانے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا ہے. ہمیں بہت سے مرتبہ ہم اگر کسی کو بتاتے ہیں تو اس کو بے عزت کر دیتے ہیں. وہ بتانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو بے عزت کرنا ہی مقصد ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھری مجلس میں، بھری محفل میں بتانے کو
اپنا اپنی مہارت سمجھتے ہیں، یا پھر اپنا شیوا سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت عالم دین ہمیں یہی کرنا ہے، لیکن جو کہ بالکل صحیح نہیں، طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے طرز عمل نہیں ملتا ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھاتے ہیں، سیرت کو دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو بہت عزت دیا کرتے تھے۔ انسانوں کی عزت اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی کی طرح کی حدیث انزل الناس منازلہم، یہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اندر خود ہی محاسبہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے متعلقین، اپنے رہنماؤں، اپنے بڑوں سے پوچھے بھی مجھ میں کیا کیا چھوٹی چھوٹی بیماریاں نظر آ رہی، وہ مجھے بتایا کہ کیا کیجیے۔ اور میں خود بھی وحید الزماں خود بھی آپ سے گزارش کرتا ہے، آپ بھی مجھے بتایا کیجیے، اور میں اس بتانے کو بہت اس کو پسند بھی کرتا ہوں، اور میں سراہتا بھی ہوں۔ میں تیسری اس کے بعد جو ہے فائنینشیل مینجمنٹ، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ اپنی ذاتی معاملات کے لیے، ذات کو سدھارنے کے لیے انویسٹ کرنا ہے۔ اب یہ چوتھی چیز جو ہے، یہ ہے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ میں 10 روپے کما رہا ہوں، تو میرا خرچہ کتنا ہے، گھر کا کرایہ کتنا ہے، میرے فیملی کے اندر، جو فیملی میں میں اپنی والدین پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر، اپنے رشتہ داروں پر جو خرچہ کروں گا، وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے پورا مینجمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر میں 10,000 روپے کما رہا ہوں اور 10,000 کا میرے پاس کوئی مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے، تو یقین جانیے نہیں ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تاریخ اور اسلام بہترین مینجمنٹ سکھاتا ہے، بہترین مینجمنٹ سکھاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس مینجمنٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے فائنینشیل مینجمنٹ کو بھی سیکھنا ہے کہ میرا انکم کتنا ہے، ایکسپنس کتنا ہے، مجھے اپنے ایکسپنس کو انکم سے کم رکھنا ہے، مجھے اپنے ایکسپنس کو بڑھانا نہیں ہے۔ اس کے لیے میں کیا طرز عمل اختیار کر سکتا ہوں، وہ مجھے سیکھنا ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی چیز اس کے بعد جو ہے، یہ ہے پرسنل گولز اینڈ ایسپریشنز۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اپنی اہداف کو، اپنی ضروریات کو، اپنے مقصد کے لیے کام کرنا۔ آپ حضرات نے مقصد لکھے بھی ہوں گے۔ مقصد بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہے، ذاتی، معاشرتی، سوشل، بہت سے الگ الگ مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ان مقاصد کے لیے بھی محنت کرنا چاہیے، سمجھ رہے؟ تو یہ مقاصد کے اوپر جو ہے کام کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو زندگی کے مقاصد کو، جو آپ کے مقاصد ہیں، ان کا تعین کرے، اور پھر اس کے لیے محنت کرے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، آپ کو ایک صحیح سمت فراہم کرتا ہے، آپ کو ایک بہترین راستہ بتاتا ہے۔ جب آپ کے پاس گولز ہی نہیں ہے، ایسپریشنز ہی نہیں ہے، آپ کی امنگیں ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم کبھی بھی کیا نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے انویسٹمنٹ کے سلسلے میں آپ کو چاہیے کہ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کریں۔ بہترین خوراک ہو، بہترین خوراک، اچھی غذا، اور جسم کو بہتر رکھنے کے لیے یا تو آپ کام کریں، ہارڈ ورک کچھ کریں، چلنے پھرنے والا کام کریں، یا کم سے کم جو آج کے زمانے کے اندر جم ہے وہ کیجیے۔ یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہی ہے۔ اگر آپ جم کر رہے ہیں اور اس میں مہینے کا 1,000 روپے دے رہے ہیں، تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت دبلا پتلا انسان ہے، خود بھی ہوا میں اڑ رہا ہے، تو وہ شخص اگر اس معاملے میں اگر کوشش کرے گا تو وہ نہیں ہونے والا ہے، سمجھ رہے؟ فزیکلی اینڈ مینٹلی ہیلتھ کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ میں انویسٹ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ہے بلڈنگ کانفیڈنس اینڈ ریزیلنس۔
کہ اپنی کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے، اعتماد کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرے؟ چیلنجز کا سامنا کرے، سیکھے، اس کو یہ بھی ایک سیکھنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ کے اندر، ہمارے اندر چیلنجز کو سامنا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، کبھی بھی ہار نہیں ماننا ہے، جہاں بھی ہار ہو جائے وہاں سے دوبارہ کھڑا ہونا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، ہمت پیدا کرنا ہے، سیکھنا ہے، ہمیں جی جی میں نے کسی بند کر بھی دیا حال بس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے، آپ اس کے علاوہ آپ خود سوچے کہ آپ کے پاس خود کی ذات پر انویسٹ کرنے کے لیے اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف چیزیں ہو سکتی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں سیلف اویئرنیس کے لیے میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کچھ اور چیزوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے میں ریلیشنز کو اپنے خاندان پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر میں بہتر سے بہتر خرچ کروں، یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے ریلیشنز پر جو آپ تعلقات ہیں ان پر خرچ کرنا بھی ایک انویسٹمنٹ ہے، تعلق۔ پھر آپ آخرت کے لیے مدارس کے، مساجد کے، خانقاہوں کے، مراکز کے، ان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے آپ ان پر خرچ کرتے رہیں، یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ تو مختلف قسم کے انویسٹمنٹ ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں خود کی ذات پر انویسٹ کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارا ایک بحیثیت میں ایک عالم، تو میرے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، میرے اندر بھی کیا ہونی چاہیے؟ کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے جی؟ انسپائر سم ون ٹوڈے، کہ میں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے اپنی ذات سے کسی کو کیا کروں؟ میں متاثر کر پاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جب کوئی بھی ملتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا؟ متاثر ہو کر جاتا تھا۔ سمجھ رہے؟ آپ کے اخلاق ہی ویسے تھے۔ تو یہ اخلاق کو میں نے ذرا یہاں پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ انویسٹمنٹ ہے۔ یہ بھی کیا ہے جی؟ انویسٹمنٹ ہے۔ یہ آپ کی ذات کا انویسٹمنٹ ہے، آپ کا دوسروں پر جو آپ اپنا تاثر جو ڈال رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک تو سب سے پہلے چیز کیا ہے جی؟ کائنڈنس۔ آپ کی ایک ایسا ہونا چاہیے، کائنڈنس ایک مہربان ٹائپ ہونی چاہیے آپ، کہ کوئی شخص آپ سے ملاقات کرے، بات کرے، ذرا مسکرا دے، ذرا اچھے انداز میں بات کر لے، خوشگوار مزاج بنا لے۔ یہ کیا ہے؟ ایک عالم کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ ہر جگہ بحث مباحثہ نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ جائز، وہ ناجائز، وہ حرام، وہ حلال کہہ کر بحث نہیں چھیڑنا چاہیے۔ پہلے مزاج کو سمجھے سامنے والے کے، پھر اس کے بعد آپ مسئلہ بتائیں۔ وہ مسئلہ آپ سے سننا ہی نہیں چاہ رہا، ہم سے سننا ہی نہیں چاہ رہا مسئلہ بندہ، اور ہم اس کو مسئلہ بتایا جا رہے، تو وہ کبھی بھی نہیں سن سکتا ہے وہ آپ سے۔ پہلے آپ اس کو اس مزاج کا بنا لے کہ بھائی ہماری بات سن لو۔ پھر ایک ایمپیتھی، ہمدردی، یہ بھی وہی ہے، دوسروں کو تکلیف کو سمجھنا، تعلقات کو مضبوط بنانا۔ آتھینٹیسٹی ایک چیز ہے، جو بھی ہو حقیقت ہو، اپنے ذات کو، اپنے ہر معاملے کے اندر آتھینٹیسٹی ہو۔ آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے ظاہر میں کچھ، باہر کچھ۔ سامنے والے آپ کسی سے ملاقات ہوئی، اس سے کہا کہ اس بندے سے اس کی ذرا مدد کر دینا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹا، بولے کہ اس کی کیا مدد، کچھ نہیں ہے، ایسے ہی فالتو آوارہ گھومتا رہتا ہے، اس کی کسی قسم کی مدد نہیں ہونی، نہیں، مت کرنا، بس ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سپورٹ ہو، مشکل وقت میں دوسروں کے ساتھ میں کھڑا رہنے والا، ایک لیڈرشپ کوالٹی ہونا چاہیے ایک عالم کے اندر، ایک لیڈرشپ کوالٹی، سپورٹ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا پریشان ہے، مسجد کے امام صاحب بول رہے میرے کو اس سے کیا لینا دینا ہے، نہیں۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مطلب جب ہم سامنے آتے ہیں تو سامنے والا ہم کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہے انکریجمنٹ، حوصلہ دے۔ حوصلے میں ایک لفظ ہے جو بہت بڑا ہے، آپ کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، مجھے یقین ہے یہ تم بہت آسانی سے کر لو گے۔
کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وہ کہیں بھی کوئی بھی اٹک جائے اس کو جا کے یہ نہ بولے یار بھائی تیرا یہ کام نہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام پہ چلا جائے تو اس کو تو وہاں روکنا ہے, لیکن صحیح کام کے لیے انکریج کرے, اس کو حوصلہ دے. کوئی مشکل نہیں, آگے بڑھو, انشاءاللہ ہو جائے گا, تم کر سکتے ہو, کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے کیا, آپ بھی کر سکتے ہو. سمجھ رہے, لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے, قیادت کا ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے, ایک مینٹرشپ ہونی چاہیے کہ سامنے والا اگر کچھ آپ سے مشورہ طلب کرے تو اس مشورے کو مشورے تک ہی رکھے, تھوڑی سی اچھے رائے مشورہ دے, مینٹر ٹائپ اس کی مدد کرے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے بات کر کے بڑی مصیبت میں آ گیا کہ آپ نے اس کو تقریر سنانے لگا دیا اور دنیا بھر کے اس کے پورے خاندان کا پورا سنا دیا. ایسا نہیں. یہ میں آپ کی بات نہیں کر, میری یہ سارے صفات جو میں اپنے اندر اپنی کوالٹیز کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں, جس کے لیے آپ حضرات کو سنا رہا ہوں میں. کمپیشن, شفقت, پازیٹیوٹی, ایک مثبت سوچ. مثبت سوچ میں ایک چیز ہے جو مجھے آج ایک ریئلائز ہوا, ایک جو ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے مثال کے طور پر, تو ہم کیا کر دیتے ہیں, اس کا وہ پہلے سے پریشان بندہ رہتا ہے, ہم اس کو مزید پریشان کر دیتے ہیں. بلکہ ایسا نہ کریں, ایک مثبت طریقے سے اس کو کیا کریں, جواب کسی بھی بندے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں. گروتھ, خود بھی ترقی, سامنے والے کو بھی ترقی کرے, ترغیب دے لوگوں کو, موٹیویشن, ترغیب دینا, انسپریشن, تحریک کہتے ہیں اس کو, حرکت دینا. اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی شخص آ رہا ہے, مثال کے طور اس نے کہا کہ آج ہمارے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میں جو ہے میں نے یہ فلاں پڑھائی شروع کیا ہے میں نے, تو سامنے والے آپ نے کیا کر دیے کہ بھائی جو ہے یہ تمہارے لیے مشکل ہے, یہ نہیں وہ کر لینا چاہیے تھا. کوئی یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. عام طور پر ہمارے پاس لوگوں کے اگر ہمارے علماء سے کوئی شخص بات کر لیتا ہے, میں بھی ایک باحث عالمی ہوں اور میں ان چیزوں کو دیکھا ہوں, اس لیے میں بتا رہا ہوں. اگر کوئی آگے کہتا ہے کہ ایسا ایسا میں کر رہا ہوں, تو ہم اس کو 10 مشورہ اور دے دیتے ہیں کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کے اندر یہ 10 خرابی ہے, یہ خرابی ہے, وہ خرابی ہے. سر نہیں, بلکہ بہت اچھی بات ہے, آپ یہ کر کے یہ بھی کر لینا, یہ بھی کر لینا, یہ بھی کر لینا, یہ طریقہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ساری کوالٹیز کے بعد ہمارا اب ہم یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اپنے ذات پر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے, اپنی ذات پر سب سے زیادہ خرچ کریں, اپنی ذات پر انویسٹمنٹ ہو. اب جو ہے انویسٹمنٹ کے اندر اپنی ذات کے بعد ہم کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں. ایک تو ہے ایف ڈی, فکس ڈپوزٹ. فکس ڈپوزٹ کیا ہوتا ہے جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بینک ہوتے ہیں, بینکس جو ہوتے ہیں یہ کمپنیز ہوتی ہے, بینکس جو ہے سب کمپنیز ہوتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں, بینکس میں جا کر ان کو کیا کرتے ہیں, کچھ پیسہ دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے, بینکس میں جا کے فکس کرتے ہیں کہ یہ پیسہ میں آپ کے پاس فکس کر کے رکھ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے سیونگ, کہ آپ یہاں سیو کر رہے ہیں, جب ضرورت ہے آپ کو وہ لینا پڑے گا, جب بھی ضرورت ہے آپ کو پیسے کی آپ اس کو لے لیں گے, اٹھا لیں گے. تو وہ سیونگ اکاؤنٹ ایک الگ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کیا, ایک ہوتا ہے کہ سیونگ نہیں بلکہ کیا ہے جی, فکس کر کے رکھ دیا آپ نے کہ بھائی کسی بھی حال میں ابھی میں یہ پیسہ جمع کر کے رکھ رہا ہوں اور مجھے اس پر کیا ہونا چاہیے, انٹرسٹ ملنا چاہیے. تو یہ کیا ہوتا ہے, فکس ڈپوزٹ. آپ نے اپنے ڈپوزٹ کو کیا کر دیے, فکس کر دیے. سمجھے, تو یہ فکس ڈپوزٹ کے اندر جو ہے ہمارا ایک ریٹرن آتا ہے. تو فکس ڈپوزٹ میں عام طور پر کیا ریٹرن ہوتا ہے جی, 7.5% کا ریٹرن ہوتا ہے. اور انفلیشن کا کیا ہے جی, وہ بھی 7.5%. لیکن اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے, یہ ایک ایوریج نکالے ہیں کہ فکس ڈپوزٹ کا جو ہے فکس ڈپوزٹ کا ایک 7.5%, بلکہ اس سے کم بھی ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو ہسٹوریکل ڈاٹا دکھاؤں گا ابھی, تو آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا فکس ڈپوزٹ میں بہت کم رہتا ہے کبھی کبھار. سمجھ رہے, انفلیشن ریٹ جو ہے وہ عام طور پر بڑھتا ہی جاتا ہے, وہ 7.5%, کبھی کبھار 12-13% تک بھی جاتا ہے یہ. سمجھ رہے, تو اس لیے آپ
ہم سمجھ لیں کہ انفلیشن ریٹ اور ایف ڈی کے ریٹ کے حساب سے یہ دونوں سیم سیم ہے. تو یہ کیا ہے؟ ویلتھ کریشن نہیں بلکہ ویلتھ پریزرویشن ہے. یہ سمجھ رہے؟ دونوں سیم سیم ہے. ہمارا پیسہ کل بھی جو ویلو تھا آج بھی اتنا ہی ویلو ہے، کچھ خاص اس میں اثر نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے ایف ڈی کیا ہے جی؟ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. یہ جائز نہیں ہے. ایف ڈی فکس ڈپوزٹ کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے. لوگ کرتے ہیں، ایک الگ چیز ہے. جو شریعت کے جو مکلف ہے اگر وہ کوئی کر رہا ہے تو انہیں بتانا چاہیے. جو شریعت کے مکلف نہیں ہے اس کی بات یہ ہے کہ وہ کرے تو اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو شریعت کے مکلف ہے اس کے لیے تو بہتر نہیں ہے کہ وہ کیا ہو، فکس ڈپوزٹ کرے. وہ ابھی یہ دیکھیے، یہ ہے 2022 کا کیا ہے جی؟ یہ ہمارا 2022 کا ایک ایف ڈی کا ایک یہ دکھا رہا ہے. سمجھ رہے؟ یہ ایس بی آئی ہے، اس کا ایک ریٹرن ٹائپ ہے. یہ دیکھیے 6.5 آخر تک 6.5 ہی آیا ہے، ایک بہت خاص نہیں ہے. اور ایسے ہی جو ہے اور بھی اگر آپ دیکھیں گے ایک پورا ہسٹوریکل ڈاٹا اٹھائیں گے کہ 1947 سے لے کر اب تک کیسا چل رہا ہے، تو آپ کو ملے گا کہ 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 کے حساب سے. لیکن انفلیشن ریٹ ہمیشہ 7.5% سے اوپر ہی رہا ہے. کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ کم ہوا ہے تو الگ بات ہے. دوسری چیز ہے بانڈ. اگر ہم انویسٹ کرتے ہیں تو انویسٹ کا دوسری جگہ انویسٹمنٹ کے لیے دوسری جگہ جو ہے وہ کیا ہے جی؟ بانڈ ہے. وہ بانڈ کیا ہے جی؟ بانڈ ایک فائنینشیل ڈیپتھ انسٹرومنٹ ہے جس میں کمپنی یا سرکار کیا کرتی ہے؟ آپ سے ادھار لیتی ہے اور اس ادھار پر کیا کرتی ہے؟ آپ کو انٹرسٹ دیتی ہے کہ کمپنی کو پیسے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ بھی لیتی ہے، کمپنیز بھی لیتی ہے، گورنمنٹ بھی لیتی ہے، بانڈ لیتے ہیں. بینکس بھی بینک کا بھی بانڈ ہوتا ہے. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا بانڈ کے اوپر بہت سارے اختلافات ہوئے ہیں، بہت سارے جو ہے پولیٹکس کے اندر بہت سی باتیں سامنے آئی بانڈ. اس کے بعد جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں جی؟ بانڈس لیتے رہتے ہیں. تو یہ بانڈ لینا عام بات ہے. یہ سمجھ رہے؟ تو بانڈ جو ہے پولیٹیکل بانڈ بھی ہوتے ہیں، کمپنیز بھی لیتے ہیں، بہت سے الگ الگ. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے ادھار لیتے ہیں پیسہ اور اس کے اوپر آپ کو انٹرسٹ دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پیپر کی شکل میں ہوتا ہے، ایک معاہدہ کی شکل میں. یہ ہم نے پیسہ لیے، یہ لیجیے آپ معاہدہ. سمجھ رہے؟ تو بانڈ میں انویسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کمپنی کو لون دینا جس پر کمپنی کا انٹرسٹ ملتا رہے گا. سمجھے؟ یہ اس طریقے سے کیا رہتا ہے جی؟ ہمارے پاس ایک بانڈ کا کیا رہتا ہے؟ ایک پیپر رہتا ہے، کاغذ رہتا ہے جس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دکھا سکتے ہیں کہ بھائی بانڈ یہ ہے. اس کی ایک میچورٹی رہتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ رہتا ہے جس کے اوپر جب فکس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ 1 سال 2 سال 5 مہینہ 6 مہینہ 90 دن وغیرہ، الگ الگ بہت سے میچورٹی رہتی ہے. اس کی ایک ٹائم پیریڈ رہتا ہے. تو وہ ٹائم پیریڈ جب ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو، آپ کے بانڈ پیپر کو لے کر جب جائیں گے تو جانے کے بعد وہ آپ کو کیا کر دے گا؟ آپ کو وہ پیسہ آپ کا جو بھی تھا اس کے اوپر انٹرسٹ وغیرہ کے ساتھ ختم کر دے گا. اور آپ کو اس کے علاوہ ہمیشہ بانڈ کا انٹرسٹ ملتا رہتا ہے. پھر بانڈس میں انویسٹ کرنے کا میچورٹی تک انٹرسٹ ملتا رہتا ہے، جس سے اس بانڈ کا کوپن، جسے کیا کہتے ہیں جی؟ اس بانڈ کا کوپن کہا جاتا ہے. یہ جو کاغذ دیا جاتا ہے نا، سرٹیفکیٹ جو دی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کوپن. بانڈس کے میچورٹی آنے پر اپنے انویسٹ کیے ہوئے پیسہ واپس کیا ہو جاتا ہے جی؟ مل جاتا ہے. تو وہی بات ہے. بانڈس 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گورنمنٹ بانڈ اور دوسرا ہوتا ہے کارپوریٹ بانڈ. گورنمنٹ جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ والے لیتے ہیں، اور کارپوریٹ بانڈ جو ہوتا ہے وہ کمپنیز وغیرہ لیتی ہے. یہ کارپوریٹ بانڈ. تو بانڈ کا ریٹرن کیا ہے جی؟ یہ بھی 6 سے 8% کا ایوریج ریٹرن ہے. اس کا بھی 6 سے 8% کا ایوریج ریٹرن ہے، یعنی بہت خاص نہیں ہے. جبکہ کیا ہے؟ انفلیشن ریٹ کتنا ہے جی؟ 7.5%. تو اس حساب سے بھی ہمارا کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا ویلتھ کریٹ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ پریزرو ہو رہا ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے. شریعت کا شرعی اعتبار سے کیا نہیں ہے؟ یہ حلال ہی نہیں ہے. تو ہم اس پہ انویسٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم اس پہ کیا نہیں کر سکتے جی؟ کسی قسم کا انویسٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو بات ہی ختم ہو گئی، معاملہ ہی ختم.
پھر آتا ہے میوچل فنڈ. میوچل فنڈ آپ نے بہت سنے ہیں. میوچل فنڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑی آرگنائزر ٹیم ہوتی ہے اور مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے، وہ اس کو مینج کرتی ہے. وہ سمجھ رہے؟ یہ کیا ہے جی؟ میوچل فنڈ دو لفظ سے مل کر بنے ہیں. ایک ہے میوچل، پارٹنرشپ بیسڈ آن میوچل ریسپیکٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، باہمی احترام اور افہام و تفہیم پر مبنی شراکت داری، کہ کچھ لوگوں کے آپس کے کیا ہو جائے، احترام کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ شراکت داری ہوتی ہے میوچل میں. اور فنڈ میں کیا ہے جی؟ اے سم آف منی سیوڈ اور میڈ اویلیبل فار اے پرٹیکولر پرپوز، رقم جو کسی خاص مقصد کے لیے بچائی گئی ہے، دستیاب کرائی گئی ہے. سمجھ رہے؟ آپ نے کیا کر میوچل فنڈ یہ کیا ہے جی؟ دو لفظ سے مل کر بنا ہوا لفظ ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں بتاتا ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، باہمی احترام اور افہام کے ساتھ کیا کیا گیا، جو ہمارا پیسہ بچ رہا ہے وہ بچت کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک جگہ جمع کر رہے ہیں اور اس کو کہیں پر انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ کچھ پیسہ آتا ہے، ریٹرن آتا ہے. تو وہ ریٹرن کا کیا ہوتا ہے؟ میوچل فنڈ کا ریٹرن ہوتا ہے وہ. تو میوچل فنڈ ایسے کامن فنڈ ہے جس میں لاکھوں کروڑوں کا پیسہ جمع رہتا ہے اور اس کو کسی جگہ پر جمع کیا جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا ریٹرن 8 سے 10% ہے. لیکن اس میں بھی ایک دقت یہ ہے، میکسیمم شریعہ نان کمپلائنٹ ہے. کیونکہ جب انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے. عام طور پر کمپنیز یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو اس لیے ایک دو ہے، ایک ٹاٹا ایتھیکل ہے. اچھا، میں سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ فتوا میرے نہیں ہے، نہ ہمارے ٹیم کا فتوا ہے. یہ ٹاٹا ایتھیکل ہے، تورس ہے، کوانٹم ہے، اور شاید ایک دو اور بھی لانچ ہو رہی ہے ابھی حال ہی میں. تو یہ جو ہے کچھ مشہور شریعہ ایڈوائزری کمیٹیز ہے، وہ حضرات کا فتویٰ ہے. اور ممکن ہے کہ میں ان سے متفق ہوں، ہماری ٹیم ان سے متفق ہو، اور ممکن ہے کہ ہماری ٹیم ان سے اتفاق نہ بھی رکھتا ہو. آپ اپنے اعتبار سے کسی بھی میوچل فنڈ میں جب آپ انویسٹ کریں، اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی تحقیقات ہو، آپ کی اپنی تصدیقات ہو تو بہتر ہے. کیونکہ آپ جب انویسٹ کریں گے تو آپ ان کو وہاں پر دکھتا ہے کہ کون کون سی کمپنیز میں وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. آپ ان پر ریسرچ کر لیجئے، کہ دیکھ لیجئے کہ کیا وہ کمپنیز حلال طریقے پر ہے، چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. میں نے ایک دو کمپنیز کا ایسے دیکھا تھا. تو میوچل فنڈ کا تو دیکھا میں نے کہ کم سے کم وہ 10 سال پرانے سرٹیفکیٹ پر آج بھی جی رہے ہیں. سمجھ رہے؟ جبکہ ہر کوارٹر پر کمپنیز چینج ہو جاتی ہے، ان کے اندر شریعہ نان شریعہ کا پورا ایک الگ ہی معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس بحث میں جانا بھی نہیں چاہ رہا، اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، اور میں ان چیزوں کو پسند بھی نہیں کرتا ہوں. میں آپ حضرات علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بہت سے مفتیان حضرات ہیں. آپ حضرات اپنی تحقیق جاری رکھیں، دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہمارا میوچل فنڈ کا معاملے میں، میں پرسنلی میرا ذاتی طور پر جو ہے، میں میوچل فنڈ کو پہلے تھوڑا بہت تھوڑا انویسٹ وغیرہ کیا تھا شروع میں، لیکن بعد میں دیکھا کہ ریٹرن کچھ بھی نہیں ہے فالتو میں. مطلب 10 سال 20 سال کا ریٹرن جو ہے 10-20% 50% ہے، اس سے زیادہ تو ہم مہینے 2 مہینے میں نکال لیتے بھائی صاحب. اس لیے میں پرسنلی جو ہے اس کو زیادہ اتنا خاص پریفر نہیں کرتا ہوں. یہ میرا اپنا چوائس ہے، آپ لوگوں کا اپنا چوائس اپنے حساب سے سوچ لیجئے. میں اس کو کسی بھی اعتبار سے آپ پر اس کو یہ نہیں مکلف نہیں بنانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آپ بھی ایسا ہی کریں. آپ کی اپنی چوائس آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد جو ہندوستان کا سب سے پسندیدہ جو انویسٹمنٹ ہے ہمارے انڈیا بر صغیر کا، کہیں گے تو بھی چلے گا، سب سے پسندیدہ انویسٹمنٹ ہے وہ کیا ہے جی؟ گولڈ، سونا. سمجھ رہے؟ گولڈ بھی دو طریقے ہیں، فزیکلی ڈیجیٹلی. ایک فزیکل گولڈ، جیسے ہمارے سونے کے ہار ہے، یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کنگن ہے، بالی ہے، وغیرہ وغیرہ دنیا بھر کی، یہ فزیکل گولڈ ہو گئے. لیکن ابھی گورنمنٹ نے اس پر بھی بہت سی پابندیاں لگا دی ہے، بہت سی پابندیاں لگا دی ہے. سمجھ رہے کہ
آپ کے پاس اس سے زیادہ گولڈ نہیں ہو سکتا ہے، ایک آدمی کے پاس اتنا ہی گولڈ ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بہت سی پابندیاں لگا دی ہے. تو یہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہو گیا کہ آپ بہت زیادہ گولڈ نہیں رکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے. دوسرا ہے ڈیجیٹلی گولڈ. ڈیجیٹلی گولڈ، اس کو ڈیجیٹل گولڈ ETF بھی کہتے ہیں، گولڈ ETF کے نام سے آتا ہے، لیکن اس پر بھی جو ہے کچھ خاص اتنا ریٹرن نہیں ہے. 7.7%، 9% ایسے ایوریج ریٹرن ہے، اتنا خاص نہیں ہے. ہاں فزیکل گولڈ کے اوپر بہت اچھا ریٹرن ہے، لیکن فزیکل گولڈ کا بڑا مسئلہ ہے، چوری کا خطرہ ہے، اس کو رکھیں گے کہاں یہ بھی ایک خطرہ ہے، مسئلہ ہے. پھر گورنمنٹ کا ایک الگ ایشو ہے. تو یہ بہت ساری پریشانی ہے. پھر ان پر ہر سال کا ٹیکس ایک الگ معاملہ ہے. تو یہ ساری چیز، ٹیکس تو ہر جگہ دینا پڑے گا، کہیں سے بھی ٹیکس سے بچت نہیں ہو سکتی ہے، تو دینا تو پڑے گا ہی. تو یہ ایک الگ کہانی ہے. تو اس لیے ڈیجیٹلی آپشن کے اوپر جو ہے ایک تو ریٹرن چلو ٹھیک ٹھاک کسی طریقے 7-9% کا ایوریج ہے، لیکن اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے اس پر شرعی اعتبار سے بڑا مسئلہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز ہے، اور یہ بھی ایک مختلف جو ہے مستقل ایک بحث کا مدعا بن گیا ہے یہ. اور اس کے بعد پھر کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کا مطلب ہے زمین یا اس پر بنی عمارتوں میں انویسٹ کرنا. ریئل اسٹیٹ میں مطلب ہم ہمارے یہاں بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا اماؤنٹ چاہیے. ایک ہے ریئل اسٹیٹ کا بھی ایک ڈیجیٹلی ایک آپشن آ چکا ہے، ریٹ کہتے ہیں اس کو، لیکن اس کا پرابلم بھی یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ کمپنیز بھی جائز نہیں ہے. جو ان کے اندر جو کرائٹیریا ہونی چاہیے اس میں میچ نہیں کرتے یہ وہ سارے کرائٹیریا، بلکہ ایک ہی 2 کرائٹیریا میچ کرتے، باقی سارے اکثر کرائٹیریاز میچ نہیں کرتے. تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا. مطلب کسی بھی اعتبار سے اس میں بھی انویسٹ کرنا بڑا ڈیجیٹلی معاملہ کوئی رہا نہیں، حل نہیں رہا. اور فزیکل میں آپ کے پاس کم سے کم 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 ہو تو کچھ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. 1,00,000 2,00,000 میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کسی گاؤں دیہات میں ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن گاؤں دیہات میں خریدے گا کون، یہ بھی ایک سوال ہے. اگر شہروں میں کرنا ہے تو 1-2 کروڑ بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بہت چھوٹا رقم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو. تو ریئل اسٹیٹ میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ زمین کے کاروبار کر سکتے ہیں، زمین خرید رہے زمین بیچ رہے، زمین خرید زمین بیچ رہے. دوسرا تو کیا ہے، زمین پر بنی عمارتیں. زمین پر بنی عمارتوں پر کیا کر سکتے ہیں جی، آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. گھر مکان خرید لے، فلیٹ خرید کر اس کو بیچ رہے ہیں آپ، جو ہے پورا بلڈنگ کھڑا کر بلڈنگ کر کے آپ اس کو بیچ رہے ہیں. اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے بھی 4 آپشن ہوتے ہیں. ایک تو ہے لینڈ، زمین. پھر آ گیا ریسیڈینشیل ریئل اسٹیٹ. آپ لوگوں کے کیا کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، رہائشی مکان جس کو کہتے ہیں، رہائشی مکان بنا رہے ہیں، لوگوں کو بنا بنا کر دے رہے ہیں. یہ بھی جو ہے گاؤں دیہات میں پاسبل نہیں. شہروں میں لوگ اچھے انجینئرس وغیرہ سے بناتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں لوگ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے ایسا ہوگا، یہ یہاں سے ہوگا، کچھ بھی کہتے ہیں، بعد میں معلوم پڑتا ہے ٹیڑھا میڑا پیڑا ہو گیا گھر، اور لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کے بعد نہ گھر کے اندر کوئی زینت آتی ہے، نہ رونق آتا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن ریئل اسٹیٹ یہ ایک دوسرا آپشن ہو گیا، ریسیڈینشیل ریئل اسٹیٹ. پھر تیسرا ہو گیا کمرشیل ریئل اسٹیٹ. کمرشیل ریئل اسٹیٹ مطلب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگ جو وغیرہ، جو کمپنیز وغیرہ جو بنتے ہیں، یا پھر جو ہے دکانیں وغیرہ جو بنتے ہیں، مال وغیرہ بنتے ہیں، یہ سارے کیا ہے جی، کمرشیل ریئل اسٹیٹ ہے. انڈسٹریل ریئل اسٹیٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے گوڈاؤن ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بڑی بڑی فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں. یہ سارے کیا ہوتے ہیں جی، انڈسٹریل ریئل اسٹیٹ ہوتے ہیں. سمجھ رہے. تو یہ سارے ریئل اسٹیٹ میں کل ملا کر خرچہ پیسہ بہت چاہیے، پیسہ بہت چاہیے، بہت بہت پیسہ چاہیے. کم پیسے میں کام ہی نہیں ہو سکتا ہے، بہت پیسہ چاہیے. ریئل اسٹیٹ کے اندر میں بھی پروفٹ جو ہے یہ 2 ہی طرح سے ہو سکتا ہے. ریئل اسٹیٹ میں پروفٹ بہت ہے، بہت پروفٹ ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے جی، 2 ہی طریقے سے کیا ہو سکتا ہے، پروفٹ ہو سکتا ہے آپ کو. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں، ریئل اسٹیٹ میں پروفٹ بہت ہے، بہت پروفٹ ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے جی، 2 ہی طریقے سے کیا ہو سکتا ہے پروفٹ ہو سکتا ہے آپ کو.
آپ مکان کو سیل کر دیجئے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مکان کو کیا کر دیجئے جی، رینٹ پہ دے دیجئے، مکان کو لیجئے اور لے کر اس کو رینٹ پہ دے دیجئے. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا، دو طریقہ ہے، سمجھ رہے. تو ایسے ہی انڈسٹریل میں ہر پورا جو بھی ہے سب چیزوں میں سمجھے. ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوگا، یہ جو میں نے پہلے ہی بتا دیا. ان ریٹرن جو ہے یہ 8 سے 10% ایک ایوریج ہے، لیکن ابھی پچھلے کئی سالوں میں بہت بہت زیادہ بڑھ گیا، 100 to 100% تک بھی چلا گیا ہے، سمجھ رہے. یہ پرانا سلائیڈ ہے تو اس لیے جو ہے پرانے حساب سے رہ گیا ہے. ابھی بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بڑھ گیا، لیکن پرابلم یہ ہے پیسہ بھی چاہیے، لوکیشن بھی ایسا ہی بہتر ہو، پارٹنرز بھی ایسے اچھے ہو، اور گورنمنٹ کا کوئی پنگا نہ ہو. بہت الگ ٹینشن ہے ریئل اسٹیٹ کا، بہت ہی الگ الگ ٹینشنز رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ کو ریئل اسٹیٹ میں بزنس کرنا ہے. تیسرا جو آخری آپشن ہے، جو بہترین آپشن ہے، وہ ہے شیئر مارکیٹ. شیئر مارکیٹ بھی کیا ہے جی، ایک اچھا آپشن ہے جہاں کیا کر سکتے ہیں، جہاں ہم اور آپ ایک بہتر انویسٹ کر سکتے ہیں، جہاں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک بہترین انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے یہ آپ کے سامنے انویسٹنگ کے ریٹرنز کا کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بانڈ کے اندر 6 سے 8%، گولڈ کے اندر 7 سے 9، میوچل فنڈ میں 8 سے 10، اور ریئل اسٹیٹ میں 10 سے 12، اور اس کے علاوہ جو ہے شیئر مارکیٹ میں 12 سے 14%. مجھے آپ بتائیے آپ ان میں سے کس پر جو ہے انویسٹ کرنا پسند کریں گے؟ آپ نے سلائیڈ کو صحیح سے دیکھے نہیں لگتا ہے آپ حضرات نے. ایک سب سے بہترین آپشن جو ہے وہ ہے انویسٹ ان یور سیلف، جس کا ریٹرن کتنے پرسنٹ ہے جی، 100% ریٹرن ہے اس کا. جس کا ریٹرن کیا ہے جی، 100% ہے. تو آپ نے اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں کی، مطلب یہ بھی بتانا پڑ رہا ہے کس پر کرنا ہے. سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا خود کے ذات پر انویسٹمنٹ. تو انویسٹ ان یور سیلف، اپنے ذات پر انویسٹ کریں، ٹھیک ہے. جو ہے ہم ارے یہ صاحب آ گئے پھر سے، یہ بڑے بے چین صاحب رہتے ہیں، یہ بہت بے چین آدمی ہے، جب دیکھو پریشان رہتا ہے. شیئر مارکیٹ کے بارے میں بتایا نہیں، آ گئے پریشانی لے کر اپنی، کہ ساری باتیں تو ہو گئی، سمجھ رہے. قصہ یوسف ختم، زلیخا کس کا باپ، کون ہے زلیخا، کون ہے. تو یہ والا معاملہ ہو رہا ہے کہ یہ آ گئے بول رہے ہیں کہ آپ نے اتنی ساری باتیں تو کر دیے، لیکن یہ تو نہیں بتایا بھائی شیئر مارکیٹ کے بارے میں، جو شیئر مارکیٹ کو سیکھنے کے لیے یہاں ہم حاضر ہو رہے ہیں وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں. اب دیکھتے کیا کچھ ہے. کہ اب جینٹل مین صاحب حاضر ہو رہے ہیں، بس بولے بھائی رک جا، وہ بتانے سے پہلے بھی کچھ شرطیں ہیں. شرطیں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو حضرات ہیں، آپ حضرات اپنے یوزر نیم کو درست کرے. یوزر نیم کیا ہوتا ہے یہ کوئی دیکھ لے. اس کے بعد اپنے نوٹس کو درست کرے، اپنے نوٹس بہتر سے بہتر نوٹس بنائے. نوٹس کے طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ پن میسیجز کو دیکھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. پن میسیجز کے اندر میں نے بھی لکھا ہے، عفان صاحب نے بھی لکھا ہے، سمجھ رہے. تو پن میسیجز کو ایک بار پڑھ لیں گے تو بڑا اچھا رہے گا، سمجھ رہے. اور پن میسیجز کو پڑھنے کی عادت بھی بنائے رکھے تو بھی اچھا ہے. یہ
نوٹس کیسے لکھنا ہے اس کو ذرا اچھے سے دیکھ لیجئے۔ تیسری چیز یہ ہے اپنے ڈی پی کو درست کریں حضرات۔ ڈی پی جو ہے آپ حضرات مطلب بہت سے حضرات بہت سے لوگ بہت سے الگ الگ بڑے رکھ دیتے ہیں، تو ڈی پی کی وجہ سے ہمارے لیے پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی آپ کی کوئی چھوٹی سی غلطی یا آپ کی کوئی غلط ڈی پی کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم سب کے لیے پریشانی ہو جائے گی، تو اس لیے اپنے ڈی پی وغیرہ کو بھی ذرا درست رکھا کریں، سمجھ رہے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ڈی پی ہے گروپ کا، ہمارے جو آرگنائزرس یا پھر ہمارا جو 45 نرچر اکیڈمی کا جو ڈی پی ہے اس کو کوئی حضرات استعمال نہ کرے، اور نہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ ہمارا گروپ ہے، ہمارے ہی بندے ہیں، اس لیے ہم نے جو ہے ابھی آرگنائزرس کے لیے ایک الگ ہی ڈی پی بنا کے رکھ دیے ہیں تاکہ پبلک کو معلوم بھی پڑ جائے کہ یہ حضرات آرگنائزرس ہی ہے، باقی حضرات آرگنائزرس نہیں ہے۔ تو اس لیے جو آرگنائزرس کے ڈی پی والے ہیں انہی کی باتوں کو آپ حضرات اس کو قبول کریں، باقی حضرات اگر کوئی ہمارے ڈی پی کو لگایا ہوا ہے تو ان کو آپ زیادہ توجہ مت دیا کیجیے۔ پھر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں سیشن۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گزشتہ کا اور آج کا جو ہے سیشن کو اچھے سے ذرا سمجھے پڑھیں، اور دونوں کا نوٹس ایک ہی بنا لیں، لیکن پارٹ 1 پارٹ 2 کے حساب سے بنائے نوٹ۔